بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے خاص ہے، اور درود و سلام انگنت لا تعداد بے شمار آقائے کائنات سید الاولین والآخرین، امام المرسلین، امام المجاہدین، رسول الثقلین، امام القبلتین، سید الکونین، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے واجب الاحترام سامعین محترم، دوستو، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کسے بندے نے سوال کیتا کہ اے علی جی، دوست اندر اور بھائی اندر فرق کی؟ آپ نے فرمایا، اے میرے کولوں پوچھن والے، سوال کرن والے، کہ دوست اندر اور بھائی اندر فرق کیا ہے، سن لے۔ دوست دی مثال ہیرے دی طرح ہے، اور بھائی دی مثال سونے دی طرح۔ انہیں آکھیا ایدہ معنی کی؟ آپ نے فرمایا ایدہ معنی اے ہے کہ دوست ہیرے دی مانند ہوندا ہے، ہیرا اگر ٹوٹ جائے تے دوبارہ جڑ نہیں سکدا۔ دوستی دا رشتہ اعتماد دا رشتہ ہوندا ہے، اس واسطے دوست ہیرے دی مانند ہوندا ہے، اور بھائی سونے دی مانند ہوندا ہے۔ سونا اگر ٹوٹ جائے وہ دوبارہ جڑ جاندا ہے، ایک واری ٹوٹے گا، دو واری ٹوٹے گا، 100 واری بھی ٹوٹ جائے تے سونا پھر بھی جڑ جاندا ہے۔ اس واسطے بھائی دا رشتہ اعتماد دا رشتہ نہیں ہوندا، بھروسے دا رشتہ نہیں ہوندا۔ بہن اور بھائی دا رشتہ بھائیاں دے بھائیاں اندر، بہنا دا بہنا اندر، اے جڑا رشتہ ہے اے جنم جنم دا رشتہ ہوندا ہے۔ اور جمیں سیانے مثال دیندے نے
کہ نوواں نالوں ماس جدا نہیں ہو سکتا. لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، فساد ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، بھائی بھائی رہند ہے، بہن بہن رہندی ہے. اور یہ بھی یاد رکھو جیڑی لذت اپنے رشتیاں دے وچے او باہروں جنیاں مرضی کر لو تعلق بن نہیں سکدا. اور پاویں لاکھ واری کوئی کہہ دوے کہ اے میرا دوست پراواں دی طرح ہے. سپیکر صحیح کرو انہوں اللہ ہی پچھلی باری جو ایسا ہی وچوں آواز نکلی سی نا اوویں آواز نکلی. کوئی لاکھ واری کہے کہ اے دوست میرے پراواں دی طرح ہو سکدا ہے، پرا نہیں ہو سکدا. پرا اوہی ہے جڑا ماں جائے، بہن اوہی ہے جڑی ماں جائیے. اور انہاں رشتیاں دی قدر سیانے کر دینے، انہاں رشتیاں دی قدر دانا لوگ عقل مند لوگ کر دینے. اور سیانے کہندے نے پرایا مارے تے مار کے تپے سٹ دے، اپنا مارے تے مار کے چھاویں تے سٹ دے. خون دے رشتے خون دے ہوندے نے، اپنے اپنے ہی ہوندے نے، پرائے پرائے ہوندے نے. دعا کرو اللہ سانو اپنے بہن بھائیاں نال اچھا برتاؤ کرن دی توفیق عطا فرمائے. معاشرے دیاں بدل دیاں ہویاں رُتاں نے ساڈے رشتیاں نو بدل چھڑیا ہے. خون سفید ہو چکے نے، رشتے کھوکھلے ہو چکے نے، محبتاں پھکیاں ہو چکیاں نے. اللہ تعالی نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر مینو اور تہانو رشتیاں دے متعلق سمجھائے اور انہاں دی قدر کیا ہے، اہمیت کیا ہے. مثال دے طور تے انج سمجھو اگر کوئی بندہ فروٹ والے کل جاندا ہے، دو طرح دے تانوں انگور نظر آن گے. ایک او نے جڑے سونے صاف ستھرے اتے انگور پائے ہوئے نے، اور دوسرے جڑے ہلکے جائے نکمے جائے تھلے پائے ہوئے نے. انہاں دا ریٹ زیادہ ہے، انہاں دا ریٹ تھوڑا ہے. انہاں دا ریٹ زیادہ تائیں، قیمت زیادہ تائیں کیونکہ وہ اپنے نال جڑے ہوئے نے، اپنے نال جڑے ہوئے نے. انہاں دا ریٹ اور قیمت کم تا ہے اس واسطے کہ اے اپنے گچھے نالوں الگ الگ ہو گئے نے. کلی پتی کدے بھی پھول نہیں کہلاندی، پتیاں جڑ دیا نے، جڑ کر کے پھر پھول بندہ ہے. آئیے انہاں رشتیاں نو پہچانیے. خصوصاً بہن اور بھائی دا رشتہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ایدہ ذکر کیتا ہے اور کتنا ایدہ اہتمام کیتا ہے. آئیے غور کیجئے، توجہ کیجئے. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ تعالیٰ دا قرآن بیان کر دے. 5واں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 36.
فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ فرمایا کائنات دے لوگوں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات دے اندر بسنے والے لوگاں دے اس ایت کریمات دے اندر حقوق بیان فرمائے نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے امتیانو حقوق ذرا سنا دے ہوئے اللہ اکبر اللہ میرے ذمے کیڑے کیڑے حق نے جڑے میں ادا کرنے نے تو آڈے ذمے کیڑے کیڑے حق نے جڑے تسی ادا کرنے نے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا سب تو پہلا حق اللہ دا حق ہے جن نے تینوں پیدا کیتا ہے او دا حق ادا کر جن نے تینوں زندگی دیتی ہے او دا حق ادا کر جن نے تینوں ساواں دی ڈور دیتی ہے او دا حق ادا کر جن نے اس جہانے رنگوں بونوں پیدا کیتا ہے او دا حق ادا کرتے او دا حق کیے فرمایا وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا عبادت اللہ دی کرنی ہے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا ہے قولی عبادت ہوئے پھر بھی خاص اللہ واسطے فعلی عبادت ہوئے پھر بھی خاص اللہ واسطے مالی عبادت ہوئے پھر بھی خاص اللہ واسطے اذان ہوئے تے نماز پڑھیا کارے کیونکہ فعلی عبادت ہے جدوں قربان کرن دی واری آوے جدوں دودھ لگاویں اللہ دے رستے دے اندر دودھ دی سبیل لگاویں اللہ دے نام دی لگایا کارے کیونکہ فعل مالی عبادت ہے اگر بکرا ذبح کرنا ہوئے اللہ دے نام دا کریا کر کیونکہ مالی عبادت ہے اگر تو دکھاں دے اندر چلا جاویں تکلیفاں دے اندر چلا جاویں پھر اپنے رب نو یاد کریا کر کیونکہ ایک قولی عبادت ہے اللہ اکبر اللہ رب دا بندہ بن جا بندے آئے رب دا بندہ بن جا بندے آئے بندیا تو نہ ڈریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ اللہ کریا کر او خالق تے مالک سب دا اس دا نام پکاریا کر پاک نبی تیرا رغبر ہے اس دی قدر پہچانے کر تیرا رغبر پاک نبی اس دی قدر پہچانے کر رب دے در نو چھڑ کے سارنو قبران دے نا دریا کر پاک نبی دا اے فرمانے اللہ اللہ کریا کر اللہ
اللہ اکبر اگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے والدین نال چنگا سلوک کرنا ہے اگے فرمایا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى اپنے قریبی رشتہ داراں نال بھی چنگا سلوک کرنا گئے اللہ اکبر اسی کہنے آئے بندہ میرا بڑا قریبی ہے کیوں بھائی کیوں ہے اس واسطے اداتے میرا ملک ایک ہے کوئی کہندا میرا بڑا قریبی ہے کیونکہ اداتے میرا شہر ایک ہے کوئی کہندا میرا بڑا قریبی ہے کیونکہ اداتے میرا محلہ ایک ہے جدا محلہ ایک ہے انہوں قریبی سمجھنا ہے حضرات ذی وقار سب تو زیادہ ہے تیرا قریبی تیرا پرائے جدا تیرا تیرے پرا دا ماں باپ ایک گئے اللہ ملکاں والیانو قریبی سمجھنا ہے اپنے پراوانو تو کیوں نہیں قریبی سمجھدا ہے اللہ اکبر اللہ کہندہ جناب فیس بک تے میرے 10,000 فرینڈ نے او 10,000 فرینڈاں نال پیار کرنا ہے تے ماں جایا نال سلامی نہیں لیندا ہے آکے جی 10,000 فیس بک تے میری سگیلیاں نے اے میری یہ بہنا کی کرا میں تیری سگیلیاں نو اگر تو اپنی بہن نالی چنگا نہ برتے اگر تو اپنی بہن نالی نہ بولے اگر تو اپنی بہن دا پتہ نہ کرے اللہ فیس بک نے تینوں اتوں تک پہنچا دیتا ہے اپنے رشتہ دارانو بھول گیا ہے اللہ اکبر اللہ کتے گئی تیری انسانیت کتے گیا تیرا قرابت داری والا معاملہ ہے اپنے بھائیاں نال چنگا سلوک کریا کرے اپنیاں بہناں نال چنگا سلوک کریا کرے لوکاں دیاں گلاں تو در گزر کر دینا ہے اپنے پراوانوں بھی در گزر کر دیا کرے اپنیاں پہنا دیاں غلطیاں نو بھی معاف کر دیا کرے اپنے چھوٹے ویران دی عزت کریا کرے اپنیاں بہناں دے سر تے شفقت والا خط رکھیا کرے فرمایا ملم یرغم صغیرنا جڑا چھوٹیاں دی عزت نہیں کردا ہے ولم یوکر کبیرنا جڑا فڈیاں دا ادب نہیں کردا ہے فلیس منا فرمایا او دا میری امت نال کوئی تعلق نہیں لڑائی ہوئی جاندی ہے جھگڑا ہوئی جاندا ہے سیانے کہندے نے جتے اگ بلدی ہووے سیک ہوئی جاندا ہے سیانے کہندے نے ایک ٹوکری دے اندر برتن پئے ہون تے کھڑکی پیندے نے جتے کڑا پیا ہووے ہوتے پانی گینی جاندا ہے اس واسطے پراوانو چھٹیا نہ کرنے بہنا دے دروازے تے جانا چھٹیا نہ کرنے اللہ کو اکبر اللہ دے قرآن دا ایک غور مقام ہے فرمایا ان اللہ یامرو 14واں سپارہ سورۃ النحل فرمایا ان اللہ یامرو بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى فرمایا اللہ حکم فرما رہے نے نماز پڑھنا ہے اے اللہ دا حکم ہے روزہ رکھنا ہے روزہ رکھنا اللہ دا حکم ہے صدقہ کرنا ہے صدقہ کرنا اللہ دا حکم ہے پراواں نال رل کے رہنا بھی اللہ دا حکم ہے بہنا دے نال اچھا سلوک کرنا تے شفقت دے نال پیش آنا ہے یہ بھی اللہ دا حکم تے آرڈر ہے او آرڈر مننا ہے اے آرڈر کون منے گا او حکم مننا ہے اے حکم کون منے گا اونا حکمات عمل کرنا ہے انہا حکمات عمل کون کرے
کرے گا؟ فرمایا سب تو زیادہ تیرے قریبی رشتہ داراں دے وچوں سب تو زیادہ قریبی تیرا بھائی ہے، اور سب تو زیادہ قریبی تیریاں بہناں نے، انہاں نال چنگا سلوک کریا کرے۔ اللہ کو اکبر اللہ ایتھے کیے گلی دے کتے نو گندے برتن دے اندر دودھ پلانا نیکی سمجھدا ہے، اس گلی دے اندر اپنے پرا دا مکانے کئی سال ہو گئے نے، اپنے پرا دا دروازہ لنگ کے نہیں ویکھیا ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اگر دروازے تے فقیر نہیں آ جائے انہوں واپس موڑنا گناہ سمجھدا ہے، اگر دروازے تے بہن آ جائے تے متے تے واٹ پا لیندا ہے، منہ تے 12 وج جاندے نے، انج نہ کریا کر، انج نہ کریا کر۔ اللہ کو اکبر اللہ، اپنے بھائیاں نال چنگا سلوک کریا کر، اپنیاں بہناں نال چنگا سلوک کریا کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتی ہے تے اللہ دے قرآن نے بھی سانو تعلیم دیتی ہے، اپنے پراواں نال انج اچھا سلوک کریا کر جویں جناب یوسف نے کیتا ہے، جویں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے پراواں نال سلوک کیتا۔ انہوں والا ہی حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں دے دلاں دے وچ حسد آ گیا، حسد دی اگ دے نال بھر گئے۔ انہاں آکھیا کہ ساڈا باپ ہر وقت یوسف یوسف ہی کردا رہندا، پیار کردا یوسف نال، محبت کردا یوسف نال، تے یوسف یوسف کردا رہندا۔ ہجے یوسف علیہ السلام چھوٹے نے تے وڈے ہو گئے تے سب کچھ ساڈا باپ یوسف نو ہی دے چھڈے گا۔ معاذ اللہ کہندے نے یوسف والا اسی کام ہی مکا دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو باپ دی گود وچوں انہاں نے کھچیا تے خوہ دے وچ سٹ دیتا۔ جناب یوسف علیہ السلام خوہ دے وچ جا رہے نے، اللہ فرماندے نے اسی اپنے یوسف وال وحی کیتی، پیارے یوسف پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اے تیرے پرا جدلا تینو گہرا سٹن گے اسی اونا تینو اچا کر چھڑا گے، جنہ گہرا سٹن گے اسی اونا اچا کر کے دکھاواں گے۔ اللہ کو اکبر اللہ، یوسف نو پائیاں نے، یوسف نو خوہ وچ بائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کام مکیا، یوسف نو خوہ وچ بائیاں سٹیا، کہن لگے یوسف دا کام مکیا۔ ایک ویلا آیا آئے بن کے فقیر، اللہ ہی اللہ کلی شیء قدیر۔ ہن ایک وقت آیا یوسف علیہ السلام دے بھائی آئے تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ، فرمایا انج کر کے حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے تخت بیٹھے ہوئے سن تے سامنے جدو پرا آئے نا تے یوسف علیہ السلام نے ویکھ دیا نال ہی پراواں نو پہچان لیا تے پرا انہاں نو پتہ نہ لگیا کیونکہ وہ دو چھوٹے سن ہون بڑے ہو چکے نے، وقت بدل چکے ہے۔ اللہ کو اکبر اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام تخت بیٹھے ہوئے نے کہ وہ آکے کہندے نے عزیز مصر ساڈا مندہ خال ہو چکی ہے، ننگ پڑنگ ہو چکی ہیں، غربت دے مارے ہوئے، فاقیاں دے مارے ہوئے،
ایک ڈنگ دی روٹی لب دیئے تے ایک ڈنگ دی لب دی کوئی نہیں اللہ ساڑھا خیال کرو حضرت یوسف فرماندے نے ہاں کی چاہیدائے گلہ چاہیدائے گلہ لے کے چلے گئے پھر دوبارہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ترکیب دے مطابق اپنے بھائی بنیامین نو اپنے کول رکھ لیا وہ چلے گئے تے دوبارہ پھر آئے وہ کہندے نے عزیز مصر جی ساڑھا باپ تے پہلے ہی پریشان سی ساڑھا باپ ساڑھے ویرے نو کدوں ساڑھے نال گلاندہ سی اللہ کو اکبر اللہ انسانوں کی پتہ سی انہیں چوری کر لینی ہے تے تسی اپنے کول رکھ لانا گئے اے عزیز مصر اس تو پہلے بھی ساڑھے کولوں ایک غلطی ہو چکی ہے حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے دسو تے صحیح نہ بیان تے کرو نہ کی غلطی ہوئی ہے تو آڈے کولوں او گلہ لکا رہے نے گلہ چھپا رہے نے حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے نے قال غل علمتم ما فعلتم بیوسف واقعی تو انو کچھ پتہ ہے تسی یوسف نال کی کر دے رہے ہو تو انو کوئی پتہ ہے تسی یوسف نال کی کارگزاریاں کر دے رہے ہو او حیرانی رہ گئے انیاں پرانیاں یاداں تازہ پہیاں کھندیاں نے آپس دے اندر گلاں کرن لگ پے وہ کہندے نے غور کرو نا اے عزیز مصر دیاں اکھاں ابے ورگیاں لگ دیا نے عزیز مصر جدوں بول دینے انہاں دے بولن دا انداز ابے ورگا لگ دا گئے اللہ ایک نے جرت کیتی تے پوچھ لیا ہے عزیز مصر اگر تو آڈے کولو سوال کریے تے تسی نراز تے نہیں ہوندے ہاں سوال کرو کی سوال ہے وہ کہندے نے کالو اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف عزیز مصر کتے تسی یوسف تے نہیں ہو کتے تسی یوسف تے نہیں ہو حضرت یوسف علیہ السلام فرماندے نے کالا انا یوسف وغازا اخی میں یوسف تے بنیامین میرا ویر ہے میرا برا ہے اللہ کو اکبر اللہ جدو انہوں نے سنیا اے تے ساڑھا پرا جناب یوسف ہے انہوں دیا گردنا جھک جاندیاں نے شرمندہ کو جاندے نے جدو حضرت یوسف نے ویکھیا ہے میرے پرا شرمندہ کو گنے انہوں دیا شرمندگیاں ویکھیاں نہ گئیاں فرمایا نہ شرمندہ ہو نہ پریشان ہو فرمایا لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین فرمایا آج تم بعد میں اپنے پراوانو معاف کر چھڑیا ہے اللہ کو اکبر اللہ کلہ معافی نہیں کیتا میں اللہ کو دعا پیا کرنا وائے یغفر اللہ لکم اللہ سونے میں اپنے ویرانو معاف کر چھڑیا ہے تُومی انہوں معاف کر دے انہوں نے باپ دی گود وچوں میں نو کھچے آئے میں معاف کر دیتا ہے انہوں نے کھووچ سٹے آئے میں انہوں معاف کر دیتا ہے انہوں نے میرے تھپڑ مارے نے میں انہوں معاف کر دیتا ہے میں اتوں بھی معاف کیتا ہے میں وچوں بھی معاف کیتا ہے اللہ کو اکبر اللہ تو کیوں نہیں معاف کردہ اپنے پراوانوں تیرے پراوانے انہ
انہاں تے نہیں ظلم کیتا ہوئے گا جویں جناب یوسف دے پراواں نے ظلم کیتا سی اپنے پراواں نال چنگا سلوک کریا کر اپنیاں بہناں نال چنگا سلوک کریا کر اللہ اکبر اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام ہے دوسرا سپارہ سورۃ البقرہ فرمایا یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر لوگ تو انو پوچھ دینے اسی کتھے خرچ کریا کریے انہاں نو داس دیو سب تو بہترین جگہ خرچ دی جڑیے او تو آڈے ماں باپ نے ماں باپ تے خرچ گئے ماں باپ تو بعد سب تو بہترین جگہ خرچ دی تو ہاڑیاں بہنا نے تو ہاڑے برا نے اللہ اکبر اللہ بہنا دروازے تے آ جانے انہاں نو خالی نہ موڑیا کارے بہنا دروازے تے آ جانے اپنے متے تے واٹ نہ پایا کارے بہنا دروازے تے آ جانے اپنے دلان دے وچ کراغت محسوس نہ کریا کرو اللہ کو اکبر اللہ اپنے پراواں دا انج خیال رکھیا کرو جویں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پرا دا خیال رکھیا گئے 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے کولوں دعا پہ کر دینے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایتھے تک دعا کیتی ہے اگو اپنے پرا دا بڑا وڈا فائدہ سوچیا ہے وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اپنا نبی بنا رہے نے اپنا پیغمبر تے اپنا رسول بنا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے نے اللہ سونیا میرے ویر نو بھی نبی بنا دے اللہ سونیا میرے پرانو بھی نبی بنا دے نبوت بڑی وڈی عطا ہے نبوت بڑی وڈی چیز ہے اللہ فرمان دے نے موسیٰ تیری ادا انی سانو پسند آئیے تو آکھے آئے تے اسی تیرے پرانو بھی نبی بنا چھڑیا ہے اسی تیرے پرانو بھی نبی بنا دی اور فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اُخْرَى اے موسیٰ اسی تیرے تے احسان پہ کرنیا اے جے رشتہ داریاں اے جے پراواں دی محبت اے جے پراواں دے نال تعلق انج فائدہ کریا کر اپنے پراواں دا جویں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا کردار اپنایا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام والا طریقہ اپنایا کر آئیے غور کیجئے توجہ کیجئے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے کول روایت ابو داؤد دے اندر گئے میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا آ کے عرض کرتا سونیا میں سب تو زیادہ نیکی کی دے نال کریا کرائیں آپ فرماندے نے اپنے ماں باپ نال نیکی کریا کرے عرض کرتا سونیا اس تو بعد میں نیکی کی دے نال کریا کرائیں آپ فرماندے نے اپنی بہنا نال نیکی کریا کرے اپنی بہنا نال چنگا برتن کریا کرے چنگا برتاؤ تے چنگا سلوک کریا کرے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگو اپنی بہنا دا انج سوچیا کرو جمیں جناب جابر نے سوچیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ روایت صحیح البخاری دے اندر گئے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اسی غزوہ ذات الرقا تو واپس پہ آندے سائے اسی واپس آ رہے سائے تے ایک مقام تے میرا گھوڑا تھک گیا سست ہو گیا اے ٹردا ہی نہیں پیا تے میں سوچیا تے کسے کم دہی نہیں رہ گیا میرا گھوڑا میں مدینے جاواں گا تے انہوں فروخت کر چھڑاں گا انہوں بیچ دیاں گا ہن انی کے دیر ہوئی ہے تے کولوں دی اللہ دے پیغمبر دا گزر ہویا ہے آپ فرماتے نے جابر کی گل خیر تے خیر جابر جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر عرض کرتے نے سونیا ہے جڑا میرا کوڑا تھک گیا ہے سست ہو گیا ہے ٹرتا نہیں پیا ہے میں مدینے جا کے نو بیچ دینا ہے کسے کام دا نہیں رہ گیا ہے آپ فرماندے نے جابر نیچے اتر دی مہار میں نو پکڑا ہے ہاتھ دے اندر مہار میرے پیغمبر نے پکڑی ہے ایک دو باری کھچے ہے مہار نو میرے پیغمبر نے آپ فرماندے نے جابر کوڑے دے اتے چاڑ جا تے گھوڑے نو چیک کر جابر حضرت جابر فرماندے نے میں گھوڑے دے اتے سوار ہو گیا تے میرا گھوڑا تیز رفتار ہو جاندہ ہے سب تو اگے لگ جاندہ ہے سب نو کراس کر جاندہ ہے سب تو اگے سواری آمینہ دلال علیہ السلام دی گئے میرا گھوڑا پیغمبر دی سواری نال مل جاندہ ہے میں پیغمبر دے نال نال چلا جانا گائے حسیندوں میں گلاں پہ کرنے آئے باتاں پہ کرنے آئے آپ فرماندے نے جابر سنا شادی کی لیے شادی کر لیے کہ کوئی نہ ہے شادی کیتی ہے کہ کوئی نہ ہے حضرت جابر عرض کرتے نے سونے آئے میں شادی کر لیے آپ فرماتے نے جابر بیوہ عورت نل کی دیئے یا جوان لڑکی نل کی دیئے حضرت جابر کہتے نے محبوب میں بیوہ عورت نل شادی کر لیے آپ فرماتے نے جابر جوان لڑکی نل شادی کر لیندہ کیونکہ تمہیں جوان سے سون حضرت جابر دیاں گلہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت جابر کہندے نے محبوبہ اصل اندر وجہ اے گئے میرے گھر دے اندر میری یتیم بہنہ رہندیاں نے میرے ابا جی تے فوت ہو چکے نے میں سوچیا اگر جوان نل شادی کی تھی انہاں دی آپس وچ بڑھنی کوئی نہیں تے گھر دا نظام چلنا کوئی نہیں جڑی آپ بچیے وہ انہاں دی تربیت کیویں کرے گی اللہ میں بیوہ عورت لے کے آیا وائے اللہ انہاں دی نگرانی پہ کر دی گئے انہاں دی تربیت پہ کر دی گئے انہاں دا خیال کر دی گئے سونیا میں ساریاں اپنیاں خواہشاں اپنیاں بہناں دی خاطر قربان کر چھڑیا نے اللہ کو اکبر اللہ آج تو کہنا ہے زمین میرے نال لا دے وگرنہ میرے دروازے تے
تے نہ آئی ہن تو کہنا ہے تیری شادی تے میں بڑے خرچے کیتے تو وراثت وچوں حقدار نہیں رہ گئی ایویں تے تیری شادی تے بھی بڑے خرچے ہوئے نے تو بھی زمین دا حقدار نہیں ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ تمہیں قربان جاواں جنہیں اپنی بہنا دا سوچے ہے جنہیں اپنی بہنا دا خیال رکھیا ہے آپ فرماندے نے جابر ایک گھوڑا بیچنا ہے جی محبوبہ بیچنا ہے فرمایا ایک اوکیا چاندی دا میں تینوں دے چھڈاں گا ٹھیک ہے سونیا ہے پر مدینے تک مینوں آن دیو اس گھوڑے تے ٹھیک ہے جابر مدینے آ کے مینوں مل لوی حضرت جابر کہندے نے نبی پاک علیہ السلام ایک دن میرے تو پہلے ہی مدینہ منورہ دے اندر پہنچ چکے نے تے میں ایک دن بعد دے اندر مدینہ منورہ پہنچے ہیں نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات ہوئی ہے آپ مسجد نبوی دے دروازے وچ کھڑے ہوئے نے آپ فرماندے نے جابر اے گھوڑا مینوں پکڑا دے تے مسجد دے اندر 2 رکعت نماز ادا کر لے حضرت جابر کہندے نے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا مسجد نبوی دے اندر دعا کرو اللہ مسجد حرام بھی وکھاوے تے مسجد نبوی بھی وکھاوے حاجی صاحب ماشاءاللہ آئے نے مسجد حرام ویکھ کے مسجد نبوی ویکھ کے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا روزیاں وچ عمرہ کردا ہے وہ ایویں ہی ہے جویں انہیں محمد کریم نال رال کے حج کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرو اللہ ہر مومن نو دکھائے بار بار سعادت نصیب فرمائے اللہ کو اکبر اللہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہندے نے میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آیا مسجد نبوی جو باہر نکلے آئے آپ فرماندے نے بلال جابر نو ایک اوقیہ چاندی دا تول کے دے دے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نو ایک اوقیہ چاندی دا تول کے دے دیتا ہے میں چاندی پچھے نو سوٹ لئی تے میں ٹور پہ آئے ذرا کافی اگے چلا گیا ہے پچھو نبی پاک علیہ السلام نے میں نو بلایا ہے جابر جابر میری گال سن لے میں جدوں واپس آیا ہے اللہ تے محبوب فرماندے نے جابر تو اپنی بہنا دا خیال کیتا ہے جابر تو اپنی بہنا دا سوچیا ہے تو اپنی بہنا دا احساس کیتا ہے میں اللہ دا نبی بھی تیرا خیال کرنا وائے میں اللہ دا نبی بھی تیرا احساس کرنا وائے اے جابر چاندی بھی لے جا تے کوڑا بھی لے جا جابر چاندی بھی لے جا تے گھوڑا بھی لے جا تو بہنا دا احساس کرنا ہے میں بھی تیرا احساس کیتا گئے اللہ کو اکبر اللہ فرمایا یسألونکا ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین فرمایا قریبیاں نال بھی چنگا سلوک کریا کرو تے بہنا پراواں نال بڑا سلوک کر دیا نے بڑی محبت کر دیا نے بہنا اللہ تعالیٰ نے 20 سپارے اندر سورۃ القصص دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا فرعون نے قانون بنایا سی کہ میری حکومت اندر جڑا بھی بچہ پیدا ہوئے گا انہوں قتل کر دیتا جائے گا تے ایمیں کردہ بڑے انہیں بے شمار بچے قتل کیتے لوگاں نے آکھیا کہ ایویں تے بنی اسرائیل دی نسل ختم ہو جائے گی لہٰذا ان دے اندر کوئی رعایت ہونی چاہیے انہیں آکھیا ٹھیک ہے 1 سال
بچیاں نو قتل کیتا جائے گا تے 1 سال چھوڑیا جائے. حضرت ہارون علیہ السلام ادو پیدا ہوئے سن جدو بچیاں نو چھوڑیا جاندا سی, قتل نہیں سی کیتا جاندا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ادو پیدا ہوئے سن جدو بچیاں نو قتل کرن دا سال سی. حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے, چھوٹے نے, بچے نے. فرعون دے وزیر جڑے نے لب دے پھر دے نے کہ بچہ سنو لبے تے اسی قتل کر دئیے فوراً. انہوں نے پتہ چلیا کہ ایک گھر دے اندر بچہ پیدا ہوا ہے. وہ آئے تے موسیٰ دی ماں نے, تو انہوں پتہ ماں ہی ہوندی, تے ماں نے لکا لیا, کسی طریقے نال چھپا لیا, پتہ نہ چلیا. وہ چلے گئے. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا. اللہ فرماندے نے موسیٰ دی امی دا دل پریشان ہو گیا, گھبرا گیا, اور سکون اور اطمینان تو خالی ہو گیا, غامی غامے کہ ہن فرعون دیاں فوجاں آن گیا تے ہن کی بنے گا. فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, اسی موسیٰ علیہ السلام دی ماں دی طرف وحی کی تھی. وحی او نہیں جڑی نبیاں دی طرف, وحی تو مراد یعنی دل وچ بات پا دیتی, القاء کر دیتا. اے موسیٰ دی ماں, اگر تینوں ہون خطرہ ہوئے تے تو صندوق لے کے تے او دے وچ بچے نو پا کے تے دریا دے اندر روڑ دے. اچھا اتنے گل یاد آئی, تفسیر والے نے لکھا کہ وہ صندوق جہدے کو بنوایا سی نا, انہیں آخیا بھی بچہ ہی پانا ہونا ہے. وہ تو پتا سی کہ بچیاں نو قتل کیتا جا رہا ہے. وہ نہ بھجیا گیا, انہیں آخیا میں فرعون نو دسنا بھی انہوں نے صندوق بنایا, ہو سکتا ہے انہوں دا کوئی بچہ ہوئے. تے او گیا فرعون کو, انہیں آخیا میں فرعون نو دساں گا, مینوں انعام ملے گا شاہی مال چ. اچھا او گیا, انہیں کہا جی میں گل دسنی. ہاں دس. اچھا جدو دسن لگیا نا, ادو اللہ نے او دی زبان ہی خاموش کر دی, چپ ہو گیا. اچھا بولے ہی نا, اٹھ کے آ گیا. انہیں آ کے بات دوسریاں گلاں کردا سی, بولدا سی, لیکن او گل نہ آئی. انہیں آخیا ہن میں بولنا, زبان ٹھیک ہے, چلو میں دوبارہ جانا. وہ دوبارہ گیا تے گل کرن لگیا, پھر نہ بولیا. پھر تیسری مرتبہ گیا, پھر نہ بولیا. فرعون نے آخیا اپنے نوکرا چاکراں نو بھی یہ تے میرا مذاق کردا, پھڑ لو اینو, پھڑ کے تے لمبا پا کے دے کوڑے مارو, یہ میرے نال مذاق کر دے. اور موسیٰ علیہ السلام دی امی نے ایویں کیتا کیونکہ رب دا حکم سی. تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ایک بہن بھی سی, بہن دی محبت تانوں دسن لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی ایک بہن سی. بہن کہن لگی اماں کی کرن لگی ہیں, ہکھے جی میں صندوق وچ پا کے تے دریا دے اندر ٹوڑ دینا گئے. تے موسیٰ دی بہن کہن لگی امی کدے پترانو کسی نے دریا دے اندر روڑیا تے کوئی نہیں, دریا دے اندر سٹیا تے کوئی نہیں, کنج دیاں گلاں کر دے ہو. تے اللہ نے موسیٰ دی ماں نال وعدہ کیتا ہویا ہے, اے موسیٰ دی امی دریا دے اندر روڑنا تو ہے تے اے دے گم کھوندا, غم بھی نہیں کرنا, ڈرنا بھی نہیں کہ دریا وچ میں سٹاں گی تے گم ہو جائے گا, ادھر ادھر رڑ جائے گا, نظرہ تو جل ہو جائے گا. وَلَا تَخْزَنِي, غم بھی نہیں کرنا, جدائی دا غم بھی نہیں کرنا کہ بیٹا کون پتہ نہیں کیڑیاں لخراں وچ چلا جائے گا, مڑ کے بیٹا مینوں ملنا نصیب ہوے یا نہ ہوے. نہیں نہیں, اے موسیٰ دی امی, موسیٰ دی
زخمی روڑنا تیرا کم میں نبی بنا کے واپس موڑنا میرا کم میں روڑنا اللہ دی قدرت دیکھو روڑنا تیرا کم میں واپس نبی بنا کے موڑ دینا میرا کم میں اچھا امی بہن کہندی ہے امی دریا دے اندر تیردا جاندا ہے تے موسیٰ دی بہن دریا دے کنارے کنارے ٹردی جاندی ہے پچھے پچھے ٹری جاندی ہے اللہ اکبر اللہ اے صندوق تیردا تیردا فرعون دے مغلاں دے سامنے پہنچ گیا او دے نوکراں چاکراں نے ویکھیا اے صندوق خیر ہووے جویں آپاں بیگ چیک کر لینے آئے کوئی وڈا سامان ہووے چیک کر لینے آئے اللہ اکبر اللہ انہاں چاکراں نوکراں نے انہاں ملازماں نے صندوق نو چکیا تے مغل دے اندر لے جاندے نے صندوق کھولے آئے خوبصورت بچہ نظر آیا ہے اللہ فرماندے نے اسی نہ سونا پڑا ہے اپنے نبی موسیٰ نو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي جڑا موسیٰ نو ویکھ لیندا ہے موسیٰ دی محبت او دے دل دے اندر پیدا ہو جاندی ہے جدوں سیدہ آسیہ نے ویکھیا تے سیدہ آسیہ کول اولاد کوئی نہیں انہیں بچہ ویکھیا تے دل نو بھا جاندا ہے دل نو لگ جاندا ہے پیارا لگیا بچہ کیونکہ اولاد ہے کوئی نہیں سی اللہ اکبر اللہ فرعون نو پتہ چلیا انہیں رولا پا دیتا ہے قتل کر دیو بھئی بچے نو قتل کر دیو سیدہ آسیہ دے کول آ جاندا ہے فرعون کہندا بچے نو میرے حوالے کرو تاکہ نو قتل کر دیتا جائے عام روٹین دے مطابق سیدہ آسیہ کہندیا نے اے میرا بیٹا ہے میرا پتر ہے اے میں جڑی بہن ٹر دی آ رہی ہے پچھوں اللہ کسی نہ کسی طریقے نال وہ دیکھو ریا نہیں گیا وہ بھی محل دے اندر داخل ہو جاندی ہے سارا منظر ویکھ دی پئی گئے اللہ سیدہ آسیہ کہندیا نے فرعون بس کر نا 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 اس بچے نو میں قتل نہیں کھون دینا انو میں اپنا بیٹا بناواں گی انو میں اپنا پتر بناواں گی غلط ہے ہو گئی اللہ اکبر اللہ ان محل دے اندر رولا پہ گیا ساریاں دائیاں آ رہیاں نے ان بچے نو دودھ دی ضرورت ہے بان سور کے آ رہیاں نے ہر عورت دی خواہش میرا دودھ پیوے تے میں نو شاہی محل دے وچو نام حاصل ہوئے اللہ فرمان دینے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَازِيَ مِنْ قَبْلِ اسی موسیٰ نو آکھے ہم موسیٰ کسے دائی دا دودھ نہیں پینا ہے اسی موسیٰ تے دائیاں دا دودھ حرام کر دیتا گئے موسیٰ کی کرنا ہے انہا دائیاں دا دودھ پی کے اے موسیٰ صبر کر صبر دا پھل مٹھا ہوندے صبر پاویں چھوٹا کرے صبر پاویں وڈا کرے اے موسیٰ صبر کر صبر دا پھل مٹھا ہوندہ ہے تھوڑا جیا صبر کر اسی تینوں تیری ماں دائی دودھ پلا چھڑانگے صبر کر موسیٰ صبر کر اللہ جدو ساریاں دا دودھ نہ پیتا ہے تے بہن کھڑی ہے دے کلے جنو روگ پہ جاندہ گئے میرے ویر نو بھوک لگی ہوئے گی تے بہن کہندی ہے بول کر کے آندی ہے جے میں نو اجازت ہو تے میں ایک دائی دا تو آنو پتا دسا ہے انہوں میں بلا کے لے آواں او دا دودھ اے بچہ ضرور پی لے گا قصہ لمبا ہے میں بہن دی محبت توڑے سامنے رکھیے انج بہن آئے اپنے ویریاں نال محبت کر دیا نے تمہیں اپنے ویریاں نال محبت کریا کرے
اللہ کو اکبر اللہ روایت ابن حبان دے اندر تے مسند احمد دے اندر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے غزوہ فتح حوازن میرے پیغمبر نے جنگ لڑیے تے جنگ نو فتح کر لیا گئے میرے پیغمبر دے کول قیدی پیش کیتے گئے نے انہاں قیدیاں دے اندر ایک مائی ہے ایک عورت ایک بی بی ہے او بی بی کہندی ہے صحابہ نو میں اللہ دے نبی نال ملنا گئے میں نو ضروری کم میں ضروری گلاں کرنیاں چاہنیاں اللہ کو اکبر اللہ صحابہ کہندے نے تو انج نہیں مل سکدی اما اللہ دے نبی آرام کر رہے نے تو نہیں مل سکدی او کہندی ہے مینوں ضرور ملاؤ اللہ دے نبی نال میں کچھ ضروری گلاں کرنیاں چاہنیاں صحابہ گئے اللہ دے پیغمبر دے کول اللہ دے محبوب انہاں قیدیاں دے اندر ایک اماں ایک بی بی ہے وہ بڑی خواہش رکھ دیئے تو خانوں ملن دی اللہ دے پیغمبر اگر اجازت ہوئے تو میں تو گھاٹے سامنے پیش کر چھڑائے آپ فرماتے نے پیش کر دے ہوئے صحابہ نے اس بی بی نو میرے پیغمبر دے کول لے کر کے آندہ گئے اللہ کو اکبر اللہ جدو مائی نے ویکھے آئے تے ٹائیاں مار کے رون لگ پیندیے آپ فرماندے نے بی بی رون دی وجہ کی ہے تے اے بی بی کہندیے سونیا میں توانو چکن والی میں توانو کھلان والی میں توانو اٹھان والی توڑی رضائی بین شیماواں میں توڑی بین شیماواں آپ فرماندے نے شیما نشانی کی ہے تصدیق کی ہے انج بازو تو کپڑا کھٹا کے بکھایا ہے ویکھو تسی چھوٹے سوتے تسی توانوں میں چکیا سی تے تسی میرے تے تندی بڑی سی اے نشان جے تک بھی موجود ہے آپ فرماندے نے واقعہ تو شیمائے اللہ کو اکبر اللہ انج میرے پیغمبر نے اپنے موڈے تو کملی اتاری ہے تے تھلے بچا دیتی ہے صحابہ کہندے نے سونیا اے تے عام جی عورت تے اے جڑی چادر ہے جنہوں اللہ نے مزمل آگے ہے جنہوں اللہ نے مدثر آگے ہے تسی تھلے بچا دیتی ہے آپ فرماندے نے صحابیوں اے عام عورت نہیں ہے میں نو لوریاں دین والی میری بہن شیما ہے میرے پیغمبر دی سکی بہن تے ہے کوئی نہیں سی دودھ دی بہن رضائی بہن ہے میرے پیغمبر دی بہنہ نال ظلم کرن والے آئے بہنہ دا حق مارن والے آئے ویکھ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے میرے پیغمبر نے کنہ دب کیتا ہے اپنی بہن شیما دا ہے فرماتے نے اے شیما میں آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بہن شیما نو مل کے بڑا خوش ہاں منگ لے کی چانی ہے شیما آج کی چانی ہے آپ فرماندے نے جا شیما میں تیری وجہ تو سارے قیدیانوں آزاد کر چھڑیا ہے میں تیری خاطر تیری وجہ تو سارے قیدیانوں آزاد کر دیتا ہے ایک روایت دے مطابق آپ فرماندے نے میں آج بہن شیما نال مل کے اینا خوش ہاں آج قیدی ساریانوں بلایا فرمایا معافیاں بھی لے جاؤ تے پیسے بھی لے جاؤ معافیاں بھی لے جاؤ تے مال بھی لے جاؤ آزادیاں بھی لے جاؤ سونا چاندی بھی لے جاؤ ایک ہے بہنہ دے حقوق انہیں بھائیاں دے حقوق جڑے سانو قرآن نے دسے نے اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نے دسے نے اللہ کو لو دعا ہے سانو بہنا اور بھائیاں دے نال اللہ اچھا سلوک کرم دی اور انہاں دے حقوق پورے ادا کرم دی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین